والدین کی خدمت صرف ان کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ضروری ہے تاکہ انہیں ایثار و ثواب ملتا رہے۔ اسی کڑی میں کولکاتہ کے راجہ بازار استھت 1 نمبر صاحب بگان میں عظمت والدین کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں علاقے کے لوگوں نے شرکت کیا اور ساتھ ہی ساتھ دور دور سے علماء کرام بھی تشریف لائے تھے۔ بتا دیں کہ یہ پروگرام علامہ مولانا مفتی محمد افضل حسین مصباحی صاحب کے سرپرستی میں انجام پایا اور خصوصی خطاب شہنشاہ خطابت بلبل بنگال اور بہار کی مدھوبنی سے تعلق رکھنے والے قاری نثار احمد رضوی صاحب نے کیا۔ وہیں ہاوڑہ کے رہنے والے حافظ حسان محمد، نارکل ڈانگا سے تعلق رکھنے والے محمد افسر رضا اور اطہر رضا نے ثنا خوانی سے سبھی کا دل جیت لیا اور محفل میں رونق بکھیر دی۔ بتا دیں کہ یہ نورانی محفل مرحوم محمد بارک، مرحومہ شازمہ بیگم اور مرحوم سرفراز صاحب کے ایصال و ثواب کے لیے سجایا گیا تھا۔ اس دوران سبھی نے واعظ و نصیحت کیا اور والدین پر ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں انہیں تفصیل سے بتایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے بھلائی کے لیے دعائیں کی گئی۔ یہ پروگرام جناب محمد ارشد صاحب اور جناب محمد شمشاد صاحب کے جانب سے آرگنائز کیا گیا تھا۔ رسول تھے، ادب والے تھے، علم سیکھنے کا جذبہ تھا، بات ان کو نہیں پوچھ دیا ادب نگارے میں رکھے سرکار یہ جو آپ نے رکھ کیا ان کی قدروں اس سے کیا ہوگا؟ حضور یہ عمل آپ نے تو کبھی نہیں کیا، یہ نبی دیا تو کیا ہوگا؟ اب نبی کا جو جواب آ رہا ہے مچا جائیے گا اللہ دماغ میں جو گھراتے رہتے ہیں وہ سب سوال۔ نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت نے بھی تقریر کیا، ابھی تو آپ کو بتایا، نبی نے فرمایا یہ شام جب تک تر رہے خدا کا ذکر کرے، جب تک یہ ذکر کرے اس ذکر کی برکت سے اذان میں کمی ہوگی، میں کمی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قبروں پہ پھول کی چادر لوگ ڈال دیتے ہیں تاکہ جب تک تر رہے ذکر ہوتا رہے۔ اور سنیے حضرات، دماغ کا تالا کھولیے، زیادہ عقل کا استعمال نہ کیجیے ورنہ پاگل ہو جائیے گا۔ عشق کی بنیاد پہ اپنے ایمان کو پختہ کیجیے تاکہ یہاں بھی کامیاب رہے وہاں بھی کامیاب۔ ہر بات میں کیوں، ہر بات میں کیوں، ہر بات میں کیوں، وائی دیٹ دس کیوں ہولو کیوں ہولو۔ اب یہ اس میں رہیے گا تو راستے میں نہ جائیے گا۔ عشق کی بنیاد پہ آپ اپنے اعمال کی بنیاد عبادت کھڑی کیجیے، اس لیے کہ عشق ہے تو نماز بھی کامیاب، عشق ہے تو روزہ بھی کامیاب۔ ہم اور آپ کیا نبی سے عشق کریں گے؟ بیوی سے فرصت نہیں، محبت کرنے والوں سے فرصت نہیں، رشتہ داروں سے فرصت نہیں، آپ کا نبی سے عشق کریں گے۔ سارے دنیا کو شام ایک طرح نبی کا وہ عاشق صادق ایک طرح جن کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے، اور ہم تمام سنی مسلمان کہتے ہیں زندہ ویسے کرنے کی سنت کریں گے، ہم ہندے کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے۔ جب پھول ذکر کرے کر رہے تو مرحوم کو ثواب مل رہا ہے، حضور کی تحریک کر ہے تو فائدہ مل رہا ہے۔ تو قرآن کی جو تلاوت ہوگی اور اس کو جو ثواب پہنچائے گا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو میلاد کی محفل اتنا ذکر ہوا، یہاں پہ جو تقریر ہوئی نعت شریف، کسی کی برائی کسی نے کیا؟ کسی کو برا بھلا کہا؟ نبی کا ذکر ہوا، خدا کا ذکر ہوا، قرآن کی آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن ہم لوگوں کو دے دیا ہے، ایسی کتاب دے دیا ہے، اللہ کی قسم مچل جاؤ، آنکھوں پہ مت رکھو، تلاوت کرتے رہو۔ یہ ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے کہ زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، مرنے والوں کو بھی فائدہ۔ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، مکمل نہیں مکمل ہو گئی، وقت مکمل ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں جن مرحومین کے لیے اور مرحومہ کے لیے محفل رسالہ ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، گھر نصیب فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے۔ آمین۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جنہوں نے محفل سجایا، جنہوں نے محفل میں شرکت کیا، سب کے ماں باپ کو اللہ مغفرت فرمائے، ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرات
ہم لوگ انسان ہے تو ذرا سا سوچتے رہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. LIC کرواتے ہیں, LIC میں پالیسی طریقے ہیں, کچھ چیزوں میں فکس ڈپوزٹ رکھتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد کچھ کام آ جائے میرے بچوں کو. یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مرنے سے پہلے کچھ انتظام کریں, اپنے سے کر لیں. یہ دوسروں کے اوپر توکل کیوں؟ بیٹا کرے گا, بھائی کرے گا, کون کرے گا, کیا کرے گا, کیسا کرے گا, سب کو معلوم ہے. اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ رمضان کے ایسا پیارا مہینہ گزرا, آپ نے کیا کیا کیا؟ نماز جو فرض ہے وہ تو ہے, اس کے علاوہ جو آپ نے کھایا وہ آپ کا. 1 کروڑ میں 20 کروڑ کے آپ مالک ہیں, لیکن وہ آپ کا نہیں ہے. جو آپ نے کھایا وہ آپ کا, جو آپ نے پہن لیا وہ آپ کا, باقی آپ کا نہیں ہے. وہ کسی اور کا ہو جائے گا. جو پہن لیا وہ آپ کا, جو کھا لیا وہ آپ کا. اور جو اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں خرچ کر دیا وہی آپ کا. اس کے علاوہ آپ کا نہیں ہے, بالکل نہیں. بٹوارا ہوگا, کوٹ تک لوگ جائیں گے, آپ کا تھا بٹ گیا. کاش کے اپنے جیتے جی ایسا کر لیتے, مسجد میں دے دیتے, مدرسہ میں دے دیتے, غریبوں کو دے دیتے, اپنے لیے قرآن کی تلاوت کر کر کے رکھتے تاکہ کوئی وفا کرے نہ کرے. اپنے لیے جو آپ نے کیا ہے وہ تب میں کام ہے. رات میں اپنی بات بتا رہا ہوں, آپ لوگ کو صرف اس لیے کہ اس کا کچھ انتظام کیجیے. میری والدہ صاحبہ مرحومہ جب حیات سے تھی, تراویح سنانے کے بعد ہے 2 ختم پڑھتا ہوں, دیکھ کے پڑھتا ہوں. 1 ختم میری اماں حیات سے زندہ ہے, میں نے رکھ دیا اپنے ماں کے نام. جب ان کا انتقال ہوگا ان کے لیے اپنی بیوی کے نام لکھ کے رکھے ہوا, اور اپنے لیے بھی الحمدللہ 1 ختم پڑھتا ہوں, لکھ لکھ کے رکھ دیتا ہوں. نیت کو اللہ جانتا ہے. اس لیے مرنے کے بعد قرآن خانی ہوگی, پڑھنے والے کیسے ہوں گے, کیا ہوگا وہ جانے. ہمیں اپنے سے اپنے لیے تلاوت کرے, حشر میں کام آ جائے. اس تلاوت کا معاملہ کیسا ہے؟ کچھ کرتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے لیے کچھ انتظام کرے. ہم نبی کے غلام ہیں, یہاں کے لیے کتنا انتظام کرے. آخری بات بتا دے رہا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ نے جو گائے بگا کہتے ہیں کی وجہ سے ثواب مل گیا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. ایک مسافر رہتا ہے. کیا سرکار نے مثال دیا مسافر. کہتے کسی مسافر کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب سفر کرتا ہے تو پورا کنٹل کا کنٹل الماری وغیرہ سب لے کے چلتا ہے نا, اتنا ہی چلتا ہے. کپڑا ہم کو کتنا چاہیے, پیسہ کتنا چاہیے, اور زیادہ بوجھ نہ ہو بھائی, ہلکا پھلکا رہے. ضرورت کے مطابق ہمیں سفر میں کوئی پرابلم ہو اتنے میں انتظام کرتا ہے. مسافر بن کے رہو. ہمارا یہاں کچھ نہیں ہے, اس لیے جتنا مال کم ہوگا, جتنا مال کم ہوگا حشر میں حساب بھی کم ہوگا. یاد رکھیے گا جتنا مال کم ہوگا حساب کم ہوگا. اس لیے امیر رہے یا غریب کبھی شکوہ نہ کرے, اللہ کی رحمت پہ قربان ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں, میں انسان ہوں, خطا ہو گئی ہو, میں اللہ کی بات میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ شامل ہو جائے, زور سے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی. شارٹ میں نے بتایا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کافی ڈر ہے کہ مر گیا معاملہ ختم. ایسا نہیں ہے. وہ آخرت کا سفر شروع ہوا ہے, وہاں کا معاملہ الگ ہے. انتظام کیجیے. اور یہ بھی سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حشر میں نماز کا سوال ہوگا. یہ سب مسلمان جانتے ہیں. جانتے ہوئے بھی اتنے غافل ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. اگر صرف آپ اس بات کو ذہن میں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہوگی اور ہم ہوں گے, اور اللہ پوچھے گا نماز کے بارے میں تم نے پڑھا یا نہیں, کیسے پڑھا, اور آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں, جواب کیا دیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے.
आंखों की नींद उड़ जाएगी, उनका सुकून खत्म हो जाएगा, तब फिर यही आधा हजरत वो मिसरा याद आ जाएगा, काम बोले जी तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा सा, तुम पे करो करो। 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब अल्लाह उनको बरकत दे, बड़ी अच्छी तकरीर हुई, बड़ा अच्छा खिताब हुआ, और अल्लाह हम लोग को अमल की तौफीक दे दे। तो उनके गुफ्तगू का जो निचोड़ था, उन्होंने नस्ल में कहा था, मैं नस्ल में कह दे रहा हूँ, बस को नोट कर लीजिएगा, और सवाब चाहिए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं तो आप लोग चुप रहिएगा, मैं ही रुक रुक के सुभान अल्लाह करता रहूंगा, ठीक है। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, बोले तो कैंसर की बीमारी से बचा, आमीन बोलो अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, बोले उनको हार्ट प्रॉब्लम से बचा, आमीन ठीक हो रही है, अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, बोले है सबों के ईमान पे खात्मा फरमा, आमीन। जो नहीं पता उसके क्या होगा, मेरे सबके दुआ करें, या अल्लाह सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे, आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अरे सुन्नत की ये अलामत है, अरे सुन्नत की ये अलामत है, जश्न मीलाद हम न छोड़ें। अल्लाह ताला इस फज़्ल की बरकतों से मरहूमा को करवत जन्नत नसीब फरमाए। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।